بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 4۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، کل آپ لوگوں نے جملہ، کلمہ اور محمل کے بارے میں پڑھا تھا۔ جملہ ترتیب سے لکھے ہوئے الفاظ جو پورے معنی دیں جملہ کہلاتا ہے۔ با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں اور بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں۔ آج ہم لوگوں نے کلمے کی اقسام پڑھنی ہے کہ کلمے کی کتنی اقسام ہیں۔ آپ لوگوں کو کل ہی بتا دیا گیا تھا کہ کلمہ با معنی لفظ کو کہتے ہیں۔ آئیے اب ہم اس کی اقسام کے بارے میں جانتے ہیں۔ کلمے کی مندرجہ ذیل 3 اقسام ہیں۔ کلمے کی کتنی اقسام ہیں؟ 3 اقسام ہیں۔ پہلی ہے اسم، دوسری فعل، تیسری حرف۔ آئیے اسٹوڈنٹس اب ہم ان کی ڈیفینیشنز پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو۔ مثلاً طاہر، طاہر کسی شخص کا نام ہے۔ اسکول جگہ کا نام ہے۔ کتاب، قلم، کاغذ، میز اور کرسی یہ چیزوں کے نام ہیں۔ مسجد جگہ کا نام ہے۔ حامد کسی بھی شخص کا نام ہے۔ تو اسٹوڈنٹس آپ کو پتہ چلا کہ وہ کلمہ جو کسی بھی شخص کا، جگہ کا یا چیز کا نام ہو اسے اسم کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس آپ اپنے ارد گرد کا مشاہدہ کرتے ہوئے کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کے بارے میں لکھیں گے اور خود سے مطلب ایگزامپلز یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 2، فعل۔ فعل کیا چیز ہے؟ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا زمانے کے لحاظ سے ظاہر ہو۔ مطلب ایسا کلمہ جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرتا ہے اسے ہم لوگ فعل کہتے ہیں۔ لیکن وہ فعل زمانے کا بھی پتہ دیتا ہے کہ یہ زمانہ حال میں کام ہو رہا ہے، زمانہ ماضی میں کام ہو رہا ہے یا آنے والے زمانے میں کام ہوگا۔ اس کی ایگزامپل ہے ساجد نے سبق پڑھا۔ اب اس ایگزامپل سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ پڑھا جو کہ ہے وہ فعل ہے، لیکن یہ فعل کس زمانے کو ظاہر کر رہا ہے؟ یہ ماضی کو ظاہر کر رہا ہے کہ ساجد نے سبق پڑھا، ساجد یہ کام کر چکا ہے۔ تو یہ زمانہ کون سا آئے گا؟ ماضی کا، اور کام اس میں کیا آئے گا؟ پڑھا۔ تو لہٰذا اس جملے میں پڑھا فعل ہے کیونکہ اس سے پڑھنے کا کام ماضی میں ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس آپ لوگ جو کہ ہیں اگزامپل دے سکتے ہیں فعل کی، لکھنا، پڑھنا، کھیلنا وغیرہ، لیکن آپ زمانے کے لحاظ سے بھی اس کی اگزامپل دے سکتے ہیں، جیسے لڑکی نے دودھ پیا، ہم اسلام آباد جائیں گے۔ تو جائیں گے آنے والے زمانے کو ظاہر کر رہا ہے، اور کام کیا ہے؟ فعل کیا اس میں ہو رہا ہے؟ جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اب نمبر 3 ہے حرف۔ وہ کلمہ یا لفظ جو نہ تو کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو، یعنی کہ اوپر آپ نے پڑھا تھا شخص، جگہ یا چیز کا نام اسم ہے، تو حرف ایسا کلمہ یا لفظ ہے جو نہ تو کسی شخص کے نام کو ظاہر کرے، نہ ہی جگہ کے نام کو، نہ ہی چیز کے نام کو، اور نہ اس سے کام کا کرنا، ہونا یا سہنا ظاہر ہو۔ مطلب جو ہم لوگوں نے فعل میں پڑھا ہے کہ کوئی بھی ایسا کام جو زمانے کے لحاظ سے ظاہر ہو اسے ہم فعل کہتے ہیں۔ مطلب نہ تو اس میں شخص، جگہ یا چیز کا نام ظاہر ہو رہا ہو، اور نہ ہی اس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا ظاہر ہو رہا ہو، وہ حرف کہلاتا ہے۔ بلکہ یہ حرف اور اسم اور فعل کو ملاتا ہے۔ حرف 2 اسموں یا کسی اسم اور فعل کو آپس میں ملانے کا کام کرتا ہے اور اکیلا کچھ معنی نہیں رکھتا۔ مطلب اسم اور فعل کو جو لفظ ملاتے ہیں ان کو ہم حرف کہتے ہیں۔ مثلاً احمد نے کتاب میز پر رکھی، اس جملے میں نے اور پر حرف ہیں۔ اسٹوڈنٹس اسی طریقے سے آپ حرف کی ایگزامپلس خود سے بھی بنا سکتے ہیں، جیسے میری امی اس وقت گھر میں ہیں، تو اس میں جو کہ ہے وہ حرف ہے۔ میرے گھر تک چلو، تو تک اس میں کیا ہے؟ حرف ہے۔ اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس آپ اپنے ارد گرد کا مشاہدہ کرتے ہوئے اسم، فعل اور حرف کی خود سے اگزامپل لکھیں گے۔ ان تینوں ڈیفینیشنز کو اچھے طریقے سے آپ دہرائیں گے اور دہرانے کے بعد ان کو زبانی یاد کریں گے۔ امید کرتی ہوں اسٹوڈنٹس کہ آج کا آپ کو ٹاپک کلمے کی اقسام اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔